شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب العلم کے تعلق سے حدثنا، کتاب العلم کے باب میں حدثنا، اخبرنا و انبعنا، اس پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے ہم نے کر لی، اور حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اور اسی طرح حضرت ابن عمر سے مروی ہے، یہ دونوں حدیثیں پیش کی امام بخاری نے اپنے مسلک کی استدلال میں کہ حدثنا، اخبرنا اور انبعنا یہ سب کے سب ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، تینوں کا مطلب ایک ہے، لہذا حدثنا کی جگہ اخبرنا اور اخبرنا کی جگہ انبانا، انبانا کی جگہ اخبرنا اور حدثنا، اسی طرح اخبرنا کی جگہ حدثنا اور انبانا بولا جاتا ہے اور سب کا معنی ایک ہے۔ اس باب میں دو حدیثیں امام بخاری نے نقل فرمائی تھیں اور کئی تعلیقات نقل کی تھیں۔ اس میں جو آخری حدیث کل ہم نے پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں پوچھا کہ ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، یہ بھی ہے اور مثل المسلم بھی، مثل اور مثل دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ مسلمان کی طرح ہے۔ مثل کا لغوی معنی ہوتا ہے نظیر کے، مثل کا، اور عرف میں اس کا معنی ہوتا ہے کہاوت کے، اور مجازی معنی عجیب و غریب حال کے۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد ہے کہ درخت کی اپنے عجیب و غریب حال کی وجہ سے مسلمان کی طرح ہے، اور یہ عجیب و غریب حال یہ ہے کہ کھجور کا درخت جتنا نفع بخش ہے اور کوئی درخت اتنا نفع بخش نہیں ہے۔ اس کا پھل انتہائی شیریں، لذیذ اور مفید ہوتا ہے، بہت سارے وٹامنس اس میں پائے جاتے ہیں۔ پھل آتے ہی اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور پک جاتا ہے تو اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں اور سال بھر تک کھاتے ہیں۔ اس کی گٹلیاں چوپائے کی غذا ہوتی ہیں، جانوروں کو کھلائی جاتی ہیں۔ یہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا ہوتا ہے، بہت بڑی عمر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب سوکھ جاتا ہے تو بھی وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کی پتیاں چٹائی، ٹوکری بنانے کے کام آتی ہیں، اور اس کے تنے مکانوں کے ستون بنانے میں کام آتے ہیں، اور اس کے ریشے گدوں وغیرہ میں بھرے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر اعتبار سے مومن مسلمان بھی نفع بخش ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور جو ہے رضا الہی کے ساتھ زندہ رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، دوسروں کی بھلائی کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتا ہے۔ تو دونوں کی مثال، اس درخت کی مثال مسلم کی طرح ہے اپنے عجیب و غریب حال میں۔ اس حدیث پاک کو پیش کر کے امام بخاری نے استدلال یہی کیا کہ فرق تو یہ کیا گیا تھا کہ اگر تلمیذ پڑھے اور شیخ سنے تو اس کی تعبیر اخبرنا سے کرے گا، اور اگر شیخ پڑھے اور تلمیذ سنے تو اس کی تعبیر حدثنی سے کرے گا۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں صحابہ سے کہا حدثونی ما ہیا، تو حالانکہ صحابہ اگر عرض کرتے تو اس اصطلاح کے مطابق یہاں پر اخبرونی ما ہیا ہونا چاہیے تھا، لیکن سرکار نے کہا حدثونی ما ہیا، اور شاگرد کے پڑھنے کو حضور نے حدثونی سے تعبیر کیا،
تو معلوم ہوا کہ حدثنا اور اخبرنا ایک ہی ہے۔ اچھا، جو لوگ حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا اور انبانا ایک ہی معنی میں آتا ہے، اور ابھی ثابت ہو گیا کہ حدثنا اور اخبرنا دونوں ایک معنی میں ہیں، تو ثابت ہوا کہ انبانا بھی اسی معنی میں ہے، کیونکہ فرق کرنے والے اخبرنا اور انبانا کو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو جب انبانا اخبرنا کے معنی میں ہے اور اس حدیث سے امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا کہ اخبرنا یہ حدثنا کے معنی میں ہے، تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ انبانا حدثنا کے معنی میں۔ اس کے علاوہ دوسرے طرق سے یہ حدیث مروی ہے، جہاں پر سرکار نے حدثونی ما حیا کی جگہ اخبرونی کہا ہے، ایسے ہی انبئونی کے بھی الفاظ ہیں، فرمایا اخبر، اور صحابہ نے کہا اخبرنا بہا یا رسول اللہ۔ تو بہرحال ثابت یہ ہوا کہ حدثنا، اخبرنا اور انبانا یہ سب ایک دوسرے کے معنی میں ہے۔ چلیے، یہ حدیث پاک آگے آئے گی اور کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں پر یہ حدیث مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے، ہم کو جمع کر کے آپ کو بتا دیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ کے بعد ہیں۔ فرماتے ہیں میری عمر بڑی کم تھی، یعنی 10 سال کی تھی۔ صحابہ کرام کے ساتھ سرکار تشریف فرما تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں کھجور کی گوند پیش کی گئی، آپ نے تناول فرمایا، صحابہ نے تناول فرمایا۔ پھر سرکار نے یہ پوچھا کہ ایک درخت کی مثال ہے جو مسلمان کی طرح ہے، نفع بخش ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے جنگلی درختوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، کسی نے کوئی درخت بتایا، کسی نے کوئی درخت بتایا۔ پھر سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جنگلی درختوں کے بارے میں تو بتا رہے تھے، مگر مجھے میرا ذہن جا رہا تھا کہ یہ کھجور ہی کا درخت ہے، میرا ذہن اسی طرف جا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کھجور کا درخت ہے۔ مگر چونکہ مجلس صحابہ میں ابو بکر و عمر جیسے کبار صحابہ موجود تھے، تو شرم کی وجہ سے میں نہ بول سکا، ان کی عزت و تعظیم کی وجہ سے۔ بعد میں جب سرکار نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے، میں نے اپنے ابا والد ماجد حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جب سرکار پوچھ رہے تھے تو میرا ذہن کھجور کی طرف گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ شرم آئی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ان کے بیچ میں 10 سال کا چھوٹا بچہ کیا بولوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش تم بولتے تو مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، یعنی اگر مجھے لال اونٹ انعام میں دیے جاتے تو اتنی خوشی نہ ملتی جتنی خوشی تمہارے جواب دینے سے ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک علمی چسنیاں ہیں، ایک علمی سوال ہے، اور اس میں اگر کسی کا بیٹا جواب دے جائے بڑوں کے بیچ میں تو باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استاذ طلباء کے امتحان کے لیے سوال کر سکتا ہے، اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ علمی پہیلیاں جو ہے اس نیت سے پوچھنا کہ شاگردوں کا ذہن تیز ہو، چالاکی ان کے اندر آئے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن علماء کا امتحان لینے کے لیے یا انہیں عاجز اور ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال گھما پھرا کے کرنا تاکہ عالم لوگوں کے بیچ میں جواب نہ دے پائے، وہ بے عزت ہو جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حیا اچھی چیز ہے، بڑوں کے بیچ مجلس میں چھوٹوں کو گفتگو کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حیا اچھی چیز ہے، جبکہ کوئی فائدہ نقصان نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، تو حیا اس وقت اچھی ہے۔ اور اگر حیا کرنے میں جو ہے نقصان ہو جا رہا ہو تو وہ حیا اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کے سامنے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ کوئی علمی نقطہ اجلے علماء کرام بڑے بڑے علماء کے ذہن میں نہ آئے اور کسی بچے کے ذہن میں آ جائے، اور یہ کہ اگر کوئی بزرگ امتحاناً کوئی سوال کرے اور اس کا جواب ذہن میں آ جائے تو عرض کر دینی چاہیے، اس کا جواب دے دینا چاہیے، ہے نا۔ چے عجب بودے کہ کود کے ناداں، بر غلط بر ہدف زنت تیرے، کیا تعجب ہے کہ چھوٹا بچہ کبھی غلطی سے نشانے پر تیر مار دے، لیکن غلطی سے نشانے پہ تیر مار دینا ایک الگ چیز ہے، اور یہ کہ مسئلے تک ذہن کا پہنچ جانا یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چلیے، تو اس حدیث پاک کی جو مختصر تشریح تھی کل رہ گئی تھی، ہم نے اسے بتا دیا۔ اب اس باب کی اگلی حدیث، باب ترحیل امام المسألۃ علی صحابہ لیختبر ما عندهم من العلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ امام کا اپنے ساتھیوں پر مسئلے کو پیش کرنا تاکہ ان کا امتحان لے کہ ان کے پاس علم کتنا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں باب ہے۔ تو اس مسئلے کے تعلق سے باب باندھا کہ کیا عالم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے علمی آزمائش کے لیے، اور یہ کہ ان کے ذہن کو، ان کی چالاکی، ان کے اندر چالاکی پیدا ہو، ذہن تیز ہو، اس لیے کیا شیخ استاذ اپنے شاگردوں اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ہے علمی سوالات کر سکتا ہے تاکہ ان کا امتحان لے؟ تو باب اس کا باندھا۔ اب اس کے تعلق سے متعلق مناسبت سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ بینی وہی حدیث پھر ہے، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد بن مخلد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، اور روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر سے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في سجن البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها نخلة فاستحيت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا، اور وہ مسلم کی طرح ہے، اس کی مثال عجیب و غریب حالت میں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جو ہے جنگلی درختوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے، جواب دینے لگے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فوقع فی نفسی انہا نخلہ، میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ درخت ہے، کھجور ہے۔ فاستحییت، تو مجھے حیا آئی کیونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ثم قالوا حدثنا ما ہی، پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کیا ہے۔ قال ہی النخلہ، سرکار نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس کی تشریح تو ہو گئی۔ اب اگلا جو ہے باب کتاب العلم کا، باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ باب ہے محدث کے پاس قرأت کرنے اور عرض کرنے کے بیان میں۔ اب یہاں پر پہلے اس کو پڑھ لیں اور یہ سمجھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ شیخ خود پڑھے، شاگرد سنیں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ حدیث جو لی جاتی ہے محدثین سے، اس کے طریقے کیا ہیں، اخذ حدیث کے طریقے، محدثین سے، شیخ سے حدیث لینے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شیخ خود پڑھے، شاگرد سنیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ شاگرد پڑھے، استاد سنیں، ہے نا، استاد پڑھے شاگرد سنیں، پہلا طریقہ۔ دوسرا، شاگرد پڑھے استاد سنیں۔ اب جیسے یہ طریقہ کہ جو ہے شیخ پڑھے استاد سنیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شاگرد پڑھے استاد سنیں، جیسے آپ پڑھیں اور میں سنوں، ہے نا، جیسا کہ زمانے دراز سے یہی طریقہ رائج ہے۔ مدرسوں میں یہی ہوتا ہے حدیث کی کتابوں کے تعلق سے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ترجموں کی وجہ سے علمی کمزوریاں پیدا ہو گئیں کہ استاد ہی پڑھ رہا ہے، ورنہ بڑے مدرسوں میں حدیث کی کتابیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ شاگرد پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے۔ چلیے، تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے اسے عرض کہتے ہیں، یعنی شاگرد پڑھے، ہے نا، استاد سنیں، اسے عرض کہتے ہیں، ذہن میں رہے۔ تیسرا طریقہ،
شیخ اپنی کوئی کتاب شاگرد کو دے، استاذ اپنی کوئی کتاب اپنی شاگرد کو دے، اسے مناولت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مناولت کہتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، شاگرد کوئی کتاب استاذ کی خدمت میں پیش کرے اور یہ عرض کرے کہ حضور اس کی مجھے اجازت دے دیں، استاذ اس کتاب پر اطمینان کر کے شاگرد کو اجازت دے دے، اسے بھی عرض کہیں گے۔ مگر حقیقت میں یہ بھی مناولت کی جو ہے ایک قسم ہے، اسی لیے علامہ ابن حجر نے اسے مناولت ہی کہا ہے۔ چلیے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت زور دیا ہے، چونکہ بعض محدثین اس کے قائل تھے کہ روایت اسی وقت صحیح ہے جبکہ وہ استاذ خود پڑھے اور شاگرد سنے۔ امام بخاری نے اس پر بہت زور دیا کہ استاذ کی قرأت شاگرد پر اور شاگرد کی قرأت استاذ پر دونوں صحیح ہے، اور بعد میں اسی پر اتفاق بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ دونوں برابر ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے، یعنی دونوں صحیح تو ہے مگر دونوں میں فرق ہے یا کچھ نہیں۔ تو اس سلسلے میں 3 مذہب ہے۔ پہلا مذہب کہ شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کا مذہب ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کا مذہب ہے۔ دوسرا، استاذ کا پڑھ کر تلمیذ شاگرد کو سنانا، یہ ارجح ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اور تیسرا ہے کہ دونوں مساوی یعنی برابر ہیں، استاذ پڑھے چاہے شاگرد پڑھے، یہی اکثر علماء حجاز و کوفہ وغیرہ کا مذہب ہے، اہل مدینہ کا۔ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب امام بخاری نے اپنی تائید میں بزرگوں کے کئی قول یہاں پر نقل کیے ہیں، جس کو اب آپ سمجھیں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک طریقہ حدیث لینے کا یہ ہے کہ شیخ پڑھے شاگرد سنیں، دوسرا طریقہ شاگرد پڑھے استاذ سنیں، تو شاگرد پڑھے استاذ سنیں اسے عرض کہیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاذ اپنے شاگرد کو کوئی کتاب دے، اسے مناولت کہتے ہیں، استاذ کتاب دے۔ اب پھر اس کو گھمائیے کہ شاگرد اپنے استاذ کو کوئی کتاب دے کہ پڑھ کر تصدیق کر کے آپ مجھے دیجئے، تو اسے عرض کہتے ہیں، مگر یہ بھی مناولت ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، مگر امام بخاری کہتے ہیں نہیں، استاذ پڑھے چاہے شاگرد پڑھے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ تو اب پھر دوسری بحث ہو گئی کہ قوت کس میں زیادہ ہے۔ تو اب اس تعلق سے امام بخاری جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سب کی قوت برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ باب اسی مقصد کے لیے اپنے مسلک کے استدلال میں امام بخاری نے باندھا ہے۔ اب ترجمہ غور سے سنیں اور اس کو مسئلے کو سمجھیں۔ وروى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، اور روایت کیا امام حسن بصری نے، ہے نا، امام حسن بصری نے روایت کیا ہے کہ، اور امام سفیان ثوری نے، اور حضرت امام مالک نے، امام دار الہجرہ، ان سب نے یہ روایت کیا ہے کہ القراءۃ جائز، کی قرأت یہ جائز ہے، قرأت کیا ہے؟ جائز ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث زمام ابن ثعلبۃ، اور بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے قرأت کو کہ استاذ اپنے شاگرد پر قرأت کرے یا شاگرد اپنے استاذ پر قرأت کرے، اس مسئلے میں بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم، اور بعض لوگوں نے احتجاج کیا عالم پر قرأت کرنے کو، یعنی شیخ پر استاذ پر قرأت کرنے کو، بے حدیث زمام ابن ثعلبۃ، زمام ابن ثعلبہ کی حدیث سے۔ اب آگے حدیث آئے گی، زمام ابن ثعلبہ کی حدیث سے بعض لوگوں نے، کون؟ دیکھو نیچے حاشیے میں لکھا ہوگا شیخ الحمیدی، امام بخاری کے شیخ حمیدی نے، امام بخاری کے شیخ حمیدی نے اس شاگرد و استاذ پر پڑھے، ہے نا، یہ جائز ہے،
اس پر استدلال کیا ہے زمام ابن ثعلبہ کی حدیث سے. کیا ہے وہ؟ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمام ابن ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ امرک ان نصلی الصلوات، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں، الصلوات الخمس 5 نماز پڑھیں؟ قال نعم، سرکار نے کہا. تو اب کہتے ہیں قال فہادی قرات علی النبی، تو دیکھو فرمایا کہ یہ نبی پر قرات ہوئی، یعنی شاگرد کی استاذ پر قرات ہوئی. یہ شاگرد کی استاذ پر قرات ہوئی. زمام ابن ثعلبہ شاگرد ہیں اور ہمارے نبی ہوئے شیخ، اور زمام ابن ثعلبہ نے کیا پڑھا؟ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں. تو پتہ چلا کہ شاگرد استاذ پر قرات کر سکتا ہے، اور سرکار نے منع نہیں کیا، جواب دیا. پھر اس کے بعد زمام ابن ثعلبہ ہمارے نبی کے پاس سے حدیثیں لے کر اپنے قوم میں پہنچے اور اپنے قوم کو خبر دی. اخبرا زمام قومہ بذالک، پھر زمام نے اس کی اپنے پورے قوم کو خبر دی. فاجازوہ، تو سب نے اس کو مان لیا، اس کی اجازت دی. تو دیکھو یعنی ہمارے نبی شیخ تھے زمام ابن ثعلبہ کے، اور زمام ابن ثعلبہ جب سیکھ کر گئے اپنے قوم میں اور اپنے قائم قوم کو وہ سب سکھایا، تو اب زمام ہوئے شیخ اور ان کے قوم کے لوگ شاگرد ہوئے، اور یہ جائز ہوا. تو پتہ چلا کہ استاذ کا شاگرد پر اور شاگرد کا استاذ پر دونوں پڑھنا جائز ہے. ایک استدلال. دوسرا واحتج مالک بالسک یقرأ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان، اور امام مالک نے احتجاج کیا اس خط سے جو قوم پر پڑھا جائے، کہ کوئی ایک دستاویز ہو قوم کے پاس اگر پڑھا جائے فیقولون اشہدنا فلان، تو جتنے لوگ سن رہے ہیں سب لوگ کہیں گے کہ ہم کو فلاں نے گواہ بنایا ہے. اب آپ اس کو یہ سمجھیے کہ ایک بڑا آدمی جب مرتا ہے، اب اس کے بعد خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک کانفرنس کی صورت میں. آج کل ہے نا کہ ہمارا لائر آئے گا، باپ مر گیا تو باپ کی وصیت پڑھ کر کے وہ سناتا ہے. تو وصیت تو صرف خاندان والوں کو سنائی جاتی ہے، مگر چونکہ رشتہ داروں میں بڑے بڑے لوگ، شہر کے بڑے بڑے بزنس مین سب شریک ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب گواہ ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ خط اگر معتبر نہیں ہوتی ہے نا، تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ وٹنس نہیں بن سکتے تھے، وہ گواہ نہیں بن سکتے تھے. تو دیکھو یہاں پر حضرت مالک نے اس خط سے استدلال کیا جو قوم پر پڑھی جائے اور گواہ لوگ کہیں کہ ہم کو فلاں نے گواہ بنایا. اسی طرح وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِي أَقْرَأَنِي فُلَانٌ. آپ خود بتائیے، آپ جب اماں پارا پڑھنے جاتے تھے، بچے تھے اپنے استاذ کے پاس، معلمہ کے پاس، معلم کے پاس، تو آپ ہی تو اماں پارا پڑھ کر سناتے تھے. تو آپ پڑھتے تھے، استاذ صحیح کرتا تھا کہاں کہاں غلط ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم کو فلاں نے پڑھایا ہے. تو قرآن ہم پڑھتے ہیں اپنے استاذ کے پاس، قرآن پڑھنے والا شاگرد ہوتا ہے، مگر بعد میں کہتا کہ ہم کو قرآن فلاں نے پڑھایا ہے. کہتے ہیں وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِي أَقْرَأَنِي فَلَانٌ. قرآن پڑھنے والا مقری کے پاس، پڑھانے والے کے پاس پڑھتا ہے. فَيَقُولُ الْقَارِي وَيَقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي، اور پڑھنے والا معلم قرات پر پڑھتا ہے، سکھانے والے پر پڑھتا ہے، مقری سکھانے والا. فَيَقُولُ الْقَارِي، تو قرآن پڑھنے والا کہتا ہے اقرانی فلان، مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. تو دیکھیے کہنا صحیح ہوا. اسی طرح حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسین الواسطی عن عوف عن الحسن. اب امام بخاری کہتے ہیں ایک اور دوسری دلیل، حدثنا محمد بن سلام، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سلام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن حسن الواسطی نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری سے. قال، حسن بصری نے کہا لا باس بالقراءۃ علی العالم، کوئی حرج نہیں ہے عالم پر قرات کرنے میں. تو دیکھیے حسن بصری کا بھی یہی موقف ہے کہ عالم پر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ عن سفیان، ایک اور دلیل، وحدثنا عبداللہ ابن موسیٰ عن سفیان، اور ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے. قال، کہتے ہیں اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، کہ جب شاگرد محدث پر پڑھے
تو کوئی حرج نہیں کہ شاگرد کہے کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی ہے۔ قال کہتے ہیں وسمعت ابا عاصم، میں نے ابو عاصم کو سنا یقول کہتے ہوئے ان مالکن و سفیانہ، حضرت مالک سے روایت کرتے ہوئے اور سفیان سے روایت کرتے ہوئے القراءۃ علی العالم و قراءتہ سواء، عالم پر قرأت کرنا اور عالم کا اس پر قرأت کرنا یہ دونوں برابر ہے۔ تو مالک اور سفیان، امام مالک کا مسلک اور حضرت سفیان ثوری کا مسلک دونوں کا برابر ہے، دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم پر پڑھنا اور عالم کا شاگرد پر پڑھنا دونوں برابر ہے۔ تو یہ ساری استدلال امام بخاری نے اپنے مسلک کے ثبوت میں تائید میں پیش کیے ہیں۔ اب زمام ابن ثعلبہ کی حدیث کو سن لیں تاکہ مسئلہ ایک دم واضح ہو جائے۔ تو حدیث پاک درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب یہ اگلی حدیث، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ سوال جو ہے گروپ میں کر دیں گے، اس کا جواب دے دیا جائے گا، اور یہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو۔ ذرا علمی بات تھی تو ترجمہ بغور سماعت کر لیں۔ چلیے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، بہت عظیم کتاب ہے، تو اس لیے حدیث کے ان اصول کو کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رکھنا ضروری ہے نا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید وهو المقبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انہ سمع انس بن مالک یقول، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، اور سعید کون کہتے ہیں؟ وہ المقبری، وہ سعید المقبری ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن عبداللہ سے، بن ابی نمرہ سے، انہوں نے سنا انس ابن مالک سے یقول کہتے ہوئے بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اس درمیان میں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان میں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل، ایک شخص اونٹ پر سوار آیا، فاناخہ فی المسجد، تو اس نے اونٹ کو مسجد کے سامنے باندھ دیا۔ ذہن میں رہے بہت ساری چیزیں، اونٹ کو مسجد میں باندھ دیا ہونا چاہیے ترجمہ نا، فاناخہ فی المسجد، تو انہوں نے اونٹ کو مسجد میں باندھ دیا۔ تو مسجد میں کوئی اونٹ باندھتا ہے؟ مطلب یہ کہ مسجد کے ایک دم سامنے باندھا، دوسری روایت میں کہ مسجد کے باہر باندھا، مسجد کے سامنے باندھا، ثم عقلہ، پھر اس کے پیر کو اس کے ران سے باندھ دیا۔ اونٹ کے باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ بیٹھ جائے تو اس کے پٹلیوں کو رانوں سے پکڑ کر رسی سے باندھ دیا جائے، ثم عقلہ، پھر اس کے پیر کو اس کے ران سے باندھ دیا، ثم قال لهم ایکم محمد، پھر سب سے کہا اس نے کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والنبی متکئ بین ظہرانیہم، اس حال میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، حاضر رجل الابیض ذو المتکی، یہ ٹیک لگا کر، یہ جو گورے شخص ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہی ہیں۔ ہم نے کہا یہ جو گورے شخص ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ یہی ہیں۔ فقال لہ الرجل یا ابن المطلب، تو اس شخص نے سرکار سے کہا اے ابن عبد المطلب، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عجبتک، تو اس نے سرکار نے کہا کہ میں سن رہا ہوں، جو تم نے کہا میں سن رہا ہوں۔ فقال لہ للنبی، فقال لہ للنبی الرجل، یہ عبارت الگ الگ ہے دوسرے نسخوں سے، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سرکار نے کہا میں سن رہا ہوں، تو اس نے فقال لہ الرجل، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا انی سائلو کا، میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، فمشدد علیک،
اور میں کچھ سوال میں سختی کروں گا، سوال میں سختی کروں گا. فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ اپنے جی میں مجھ پر خفا نہ ہوں گے. فلا تجد علی، ایک روایت ہے فلا تجدن علی، تو ہرگز ہرگز آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض نہ ہوں گے، مجھ سے خفا نہ ہوں گے. وجدہ یجدو کا صلہ جو ہے جب علی آتا ہے تو ناراض ہونا اور غصہ کرنے کے معنی، خفا کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اسی کا صلہ جب با آتا ہے وجدہ یجدو کا، تو اس صورت میں ہوتا ہے محبت کرنا. جب اس کا صلہ جو ہے با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی محبت کرنا. اور جب اس کا صلہ لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے غمگین ہونے کے. آپ نے فیض الادب وغیرہ میں صلہ کے بارے میں پڑھا ہوگا نحو کی کتابوں میں. تو وجدہ یجدو کا صلہ جب علی آئے تو معنی خفا ہونے، ناراض ہونے، غصہ کرنے کے، اور جب با آئے تو محبت کرنے کے، اور جب لام آئے تو غمگین ہونے کے. تو فلا تجد علیہ، صلہ علی آیا تو اپنے دل میں آپ مجھ سے خفا نہ ہوں گے. فقال سل اما بدا لک، سرکار نے کہا پوچھو جو تیرا جی چاہے. فقال اسألک بربک ورب من قبلک، اس نے کہا میں آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے والوں کے پروردگار کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے رسول بنا کر؟ فقال اللہم نعم، سرکار نے کہا ہاں. یا اللہم برکت کے لیے، سرکار نے فرمایا ہاں. قال انشدک باللہ، آپ کو اللہ کی قسم، اللہ امرک ان تصلی صلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان تصلی یا ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں دن اور رات میں 5 وقت کی. قال اللہم نعم، سرکار نے فرمایا ہاں. قال انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم ہے، اللہ امرک ان تصوم هذه الشهر من السنہ یا ان نصوم هذه الشهر من السنہ، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ سال کے اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں؟ قال اللہم نعم، سرکار نے کہا ہاں. قال انشدک باللہ، آپ کو اللہ کی قسم ہے، اللہ امرک ان تاخذ یا ناخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها یا فنقسمها علی فقرائنا، آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ کو اللہ کی قسم ہے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے آپ لیں اور ہمارے غریبوں میں تقسیم کر دیں، ہمارے محتاجوں میں تقسیم کر دیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. فقال الرجل، تو شخص نے کہا آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی، تو شخص نے کہا میں ایمان لایا اس سب پر جو آپ لے کر آئے. آمنت بما جئت به، تو شخص نے کہا کہ میں ایمان لایا ان تمام چیزوں پر جو آپ لے کر کے آئے، اور میں اپنے پیچھے اپنی قوم کا قاصد ہوں. انا رسول مانے قاصد، انا رسول من ورائی من قومی، میں اپنے پیچھے رہ گئی قوم کا قاصد ہوں. انا زمام ابن سلمۃ اخو بنی سعد بن بکر، اور میں زمام ابن سعلمہ ہوں، قبیلے سعد بن ابی بکر والا، قبیلے بنی سعد بن ابی بکر والا، یعنی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے. رواہ موسیٰ و علی بن عبد الحمید ان سلیمان ان ثابت ان انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، اس حدیث پاک کو موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے سلیمان سے، وہ ثابت سے، وہ حضرت انس سے، وہ نبی کریم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں. اب دیکھیے اس حدیث پاک میں کہ استاذ کا شاگرد پر پڑھنا اور شاگرد کا استاذ پہ پڑھنا دونوں اس حدیث پاک میں موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص آیا اور اس نے اپنے اونٹ مسجد کے دروازے پر باندھ دیا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوا. اب چونکہ یہ شخص پہلے ایمان نہیں لائے تھے، آداب نبوت سے واقف نہیں تھے، اس لیے اس طرح کا سوال کیا کہ تم میں محمد کون ہیں؟ اب صحابہ نے کہا یہ جو گورے شخص ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہی ہیں.
تو سرکار صحابہ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے درمیانے صحابہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو معززین، جو عزت و عظمت والے ہیں، لوگوں کے مجمع میں تکیہ لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، ٹیک لگا کر. اب اس شخص نے کہا یا ابن عبد المطلب، یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے. نبی مانتے تو پھر بات ہی غلط تھی، ختم تھی. وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ کو یا ابن عبداللہ نہیں کہا، عبد المطلب کہا، کیونکہ سرکار نے پرورش، سرکار کا انتقال، اس کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، پرورش حضرت عبد المطلب نے کی تھی، اسی لیے اسی نام سے آپ مشہور تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا ان کی کنیت سے یا اس طرح ان کے باپ دادا کی طرف نسبت کر کے پکارنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ اس طرح پکارنا ہے نا، یہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، یہ ممنوع ہے، جائز نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورہ نور کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں نہ ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم میں بعض بعض کو پکارتا ہے. تو اس آیت میں جیسے ہم کسی کو اے فلاں کے بیٹے، یہ فلاں کے باپ، اے فلانا نام لے کر پکارتے ہیں، تو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز نہیں ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے، علامہ صابی اور دیگر مفسرین نے فرمایا لا تنادوا باسمہ فتقولوا یا محمد ولا بکنیتہ فتقولوا یا ابا القاسم بل نادوا وخاطبوہ بالتعظیم والتکریم. آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح رسول کو پکارنے کو مت ٹھہراؤ، مطلب ان کا نام لے کر مت پکارو، یعنی یا محمد نہ کہو، اور نہ ہی انہیں کنیت سے بلاؤ، یعنی اے ابو القاسم نہ کہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بل نادوا وخاطبوہ بالتعظیم والتکریم والتوقیر بأن تقولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین وغیرہ ذالک. بلکہ انہیں تعظیم اور تکریم اور توقیر کے ساتھ بلاؤ اور مخاطب کرو، یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین وغیرہ. پھر علامہ صاحب آگے فرماتے ہیں واستفید من الآیہ انہ لا یجوز نداء النبی بغیر ما یفید التعظیم لا فی حیاتہ ولا بعد وفاتہ. علامہ صاحبی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لفظ سے پکارنا جائز نہیں جس میں تعظیم نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایسے لفظ سے پکارنا جائز نہیں جس میں تعظیم نہ ہو. اس لیے آج کل نئے نئے طریقے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف نیا لفظ کل جدید لذیذ ان کے تحت نئے نئے اصطلاحات ایجاد کیے جاتے ہیں سرکار سے محبت کے اظہار کے لیے. لہذا اظہار محبت کے لیے ایسے بھی لفظ نہ استعمال کیے جائیں جس میں تعظیم کا پہلو نہ پایا جاتے ہو. لہذا یہ میٹھا اور اس طرح کے دیگر الفاظ کا استعمال ہمارے فقہاء نے سختی سے منع فرمایا ہے. چلیے، تو حضرت علامہ صابی فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے ندا کرنا جائز نہیں جس میں تعظیم نہ پائی جاتی ہو، نہ ہی لا فی حیاتی ولا بعد وفاتی، نہ ہی ان کے حیات میں نہ ہی بعد وفات، بظاہری پردہ فرمانے کے بعد. آگے فرماتے فبہذا یعلم یعلم ان من استخف بجنابہ فهو کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ. نیز معلوم ہوا، بہذا یعلم مجہول کے ساتھ پڑھیں یا باب افعال سے اعلم یعلم، فبہذا یعلم ان من استخف بجنابہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ان کی تخفیف شان کرے، ان کی شان میں تخفیف کرے، توہین کرے، وہ کافر ہے اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر زمان بن ثعلبہ نے ایسا کیوں کیا؟
تو وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور نہ اس ادب سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے عام دیہاتیوں کا طریقہ اختیار کیا، اور چونکہ آپ سرکار کے والد ماجد ولادت سے پہلے وصال فرما چکے تھے، پرورش عبد المطلب نے کی تھی، اس لیے لوگ آپ کو عام طور پر عبد المطلب ابن عبد المطلب کہتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوہ حنین کے موقع پر اپنے آپ کو انا ابن عبد المطلب کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ نے یہ شعر پڑھا۔ چلیے اچھا، اب ایک وجہ یہ بھی ہے جو مفسرین نے فرمائی کہ زمام ابن ثعلبہ نے یہ کہا ایسا کیوں کیا۔ چلیے کچھ تو اگر دیکھا جائے انداز حدیث کو تو بڑی گستاخی اس میں نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے جب اپنا قاصد قبیلہ بنو سعد بن ابی بکر میں بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے تحقیق حال کے لیے زمام ابن ثعلبہ کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حقیقت حال جانو۔ تو زمام ابن ثعلبہ نے جو انداز اپنایا، بتائیے کوئی متکبر شخص اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس انداز سے گفتگو کو بادشاہ اس انداز گفتگو کو برداشت کر سکتا؟ ہرگز نہیں برداشت کر پاتا۔ تو وہ امتحان لے رہا تھا کہ اگر نبی ہوں گے تو علم و بردباری ہوگی، اس طرح کے انداز بادشاہ برداشت نہیں کرتے، اور رسول جو ہے اس ایسے انداز کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک طرح کی آزمائش تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ آئے تھے تحقیق حال کے لیے، نبی برحق ہیں، جو انہوں نے پیغام بھیجا، قاصد بھیجا وہ سچ ہے، تعلیمات حق ہیں، خود کیسے ہیں یہی دیکھنے تو آیا تھا وہ۔ چلیے اب اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا، تو آپ کو قسم ہے اس اللہ کی جس نے پہلے لوگوں کو بنایا، آپ کو پیدا کیا۔ تو کیا اہل عرب ایسا عقیدہ رکھتے تھے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں جگہ جا بجا ہے کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یقولون اللہ، تو یہ سب کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اکثر اہل عرب اللہ عز و جل کے وجود کے قائل تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بتوں کی پوجا کے لیے بہانہ کرتے تھے، کہتے تھے بتوں کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اب دیکھیے کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا۔ اب آیت کریمہ ان مشرکوں کے رد میں نہ اتری، وہابیہ وہ آیت اٹھا کر ہم مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ جو آیت بتوں کے بارے میں اتری اس آیت کو یہ وہابیہ تبلیغیہ اٹھا کر مزاروں پر اور اولیاء کرام پر فٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ سب سے بری مخلوق ہے، یہ لوگ سب سے بری مخلوق ہیں جو وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کے حق میں اتاری ہیں اسے وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، یہ بہت بری مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے خیر، تو اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، یہاں حدیث مختصر ہے۔ بہرحال حضرت زمام ابن ثعلبہ نے یہ سب کچھ سنا، قاصد بن کر کے آئے تھے اسلام کی دعوت لے کر۔ پھر سرکار کے پاس سے آپ جب اپنے قبیلے کے پاس گئے تو جو کچھ سرکار سے سنا تھا، سیکھا تھا، سب اپنے قبیلے کو بتایا، تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں پر زمام خود سرکار سے سوال کر رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ہمارے نبی صرف نعم نعم کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر قرت کی زمام نے، یعنی شاگرد نے قرت کی استاذ کی بارگاہ میں، اور پھر زمام جا کر اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ اب زمام استاذ ہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے، تو استاذ پڑھ رہا، شاگرد سن رہے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ تو امام بخاری نے استدلال کے طور پر یوں پیش کیا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ غزوہ حنین کے بعد ہوا، یعنی زمام غزوہ حنین کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ بنو سعد غزوہ حنین کے بعد اسلام لائے ہیں۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی تھی۔ چلیے اب اس باب کی دوسری حدیث بھی، وقت تو ہو جائے گا لیکن ہم پڑھ کے، چونکہ بین ہی یہی راوی ہیں، الفاظ مختلف ہیں۔ اب اگلی حدیث، حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا سلیمان ابن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن مغیرہ نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی، ثابت نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، قال نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں منع کر دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھیں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ ہمیں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وَكَانَ يُعْجِبْنَا أَن يَجِيَ الرَّجُلُ مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَ الْعَاقِلِ، اور ہم کو پسند تھا، اور ہم کو یہ بات پسند تھی کہ دیہات سے کوئی ہوشیار شخص آئے۔ وَكَانَ يُعْجِبْنَا، اور ہم کو یہ بات پسند تھی، أَن يَجِيَ الرَّجُلُ، کہ کوئی شخص آئے، من اہل البادیہ، دیہاتیوں میں سے، العاقل، جو سمجھدار ہو، دیہاتیوں میں سے کوئی سمجھدار ہوشیار شخص آئے، فَيَسْأَلُهُ، تو وہ سرکار سے پوچھے۔ بھائی شہر والوں کو تو معلوم تھا کہ سوال کرنا منع ہے، تو ہم تو سوال نہیں کر سکتے، لہذا کوئی دیہاتی آئے، مگر دیہاتی ایسا نہ آئے جو ہوشیار نہ ہو، بلکہ ہوشیار شخص آئے تاکہ سوالات اچھے اچھے کرے۔ فَيَسْأَلُهُ، تو سرکار سے وہ سوال کرے، وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ، اور ہم اسے، نحن نسمع، اور ہم سنیں۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، تو ایک شخص دیہاتیوں میں سے آیا، یاد رہے یہی زمام ابن ثعلبہ ہیں، الفاظ روایت بالمعنی کے تحت الگ ہیں، مگر یہی وہی حدیث جو اوپر پڑھی آپ نے، وہی حدیث اسی واقعے کا ذکر ہے، لیکن الفاظ الگ ہیں، ہے نا۔ چلیے، فقال اتانا رسولک، تو اس نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، تو اس نے ہمیں خبر دی کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں، گمان مطلب یقین ہے نا، تو اس نے کہا کہ آپ کا گمان ہے، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ فقال صدق، میرے نبی نے کہا کہ قاصد نے سچ کہا۔ فقال من خلق السماء، تو اس نے کہا کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل، ہمارے نبی نے کہا اللہ عز و جل نے۔ قال فمن خلق الارض والجبال، تو اس نے پوچھا کس نے پہاڑوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ قال اللہ عز و جل، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ قال فمن جعل فی المنافع، پھر اس شخص نے پوچھا کہ تو کس نے اس میں طرح طرح کی نفع بخش چیزیں رکھیں، یعنی آسمانوں زمینوں پہاڑوں میں یہ نفع بخش چیزیں کس نے رکھیں؟ قال اللہ عز و جل، ہمارے نبی نے کہا اللہ عز و جل نے۔ قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیها المنافع، تو اس شخص نے کہا فبالذی خلق السماء وخلق الارض، اس ذات کی آپ کو قسم جس نے آسمان بنایا، زمین پیدا کیا، ونصب الجبال، اور پہاڑ گاڑے، وجعل فیها المنافع، اور اس میں طرح طرح کی نفع بخش چیزیں رکھیں۔ ارے بھائی جو ہے قیمتی پتھر، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ قال نعم، ہمارے نبی نے کہا ہاں۔ قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات وزکاة فی اموالنا، اس شخص نے کہا کہ آپ کا قاصد یہ کہتا ہے کہ بے شک ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ہے اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، ہمارے نبی نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟ قال نعم، ہمارے نبی نے کہا ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، پھر اس شخص نے کہا کہ آپ کا قاصد گمان کرتا ہے کہ بے شک ہمارے اوپر ہمارے سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ قال صدقہ، ہمارے نبی نے کہا قاصد نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک، پھر اس نے کہا قسم اس ذات کی ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اس نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، ہمارے نبی نے کہا ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، دیکھو یہاں پر حج کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ گمان کرتا ہے آپ کا قاصد کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج ہے، جو حج کی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو راستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ قال صدقہ، ہمارے نبی نے کہا کہ قاصد نے سچ کہا۔ قال وبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، پھر اس شخص نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اس نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں۔
قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان چیزوں پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں گا، ولا انقص، اور نہ ہی کچھ کم کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقا لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث پاک کا ترجمہ مکمل ہوا، تلاوت ہو گئی۔ اب یہاں پر ابتدا میں حدیث کے ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کو سرکار سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ بہت زیادہ سوال کرنے لگے، اب چونکہ سوال کرنے والے جو ہے نا مخلص بھی تھے، معاند بھی تھے، ہے نا، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ معاندین، دشمن، حاسد اور منافق بطور استہزاء اور مذاق کے بھی سوال کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا میرا باپ کون، کوئی کہتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی کہے گا فلاں کب آئے گا۔ تو بیکار کے بیکار سوال، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، سوال میں بیٹھے ہیں تو کچھ تو سوال کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سوال تو نہیں ہوتا مگر ان کی خواہش ہوتی چلو کچھ تو پوچھ لیں، تو ایک عجب عجب سا سوال کر لیتے۔ تو کچھ جائز چیزیں ہوں اور سرکار سے پوچھ لیں ہم، بھائی اگر قوم کے لیے کوئی چیز مباح ہو، اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، اس کی ممانعت نہیں آئی، لوگ کر رہے ہیں، اگر شریعت پسند نہیں کرتی مگر اسے حرام و ناجائز نہیں کہہ رہی ہے، شرع ناپسند کرتی، پسند نہیں کرتی مگر اسے حرام و ناجائز نہیں کہتی شریعت، تو اب رخصت ہے بندوں کے لیے۔ اب کوئی اٹھ کر کے اس کے بارے میں سوال کر لے تو ظاہر سی بات ہے نا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسا کھود کھود کے سوال کرتے ہیں تو مشکلات تو بہت ساری پیدا ہو جائیں گی۔ تو بیجا سوالات، بھائی اشیاء میں اصل اباحت ہے، جب تک کسی چیز کے ممانعت شرع سے ثابت نہ ہو وہ مباح ہے، اور سوال پر کوئی حکم نازل ہو جاتا اور بہت سی چیزیں جو مباح ہوتی تھیں حرام ہو جاتی ہے نا، تو یہ مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن اتر رہا ہے، آپ نے پوچھ لیا، اب تک آپ کو رخصت تھی، سوال کر لیا، چلیے منع کر دیا، تو مشکل میں پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے؟ ہاں، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ ایک چیز حرام نہیں تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کی حرمت بیان کر دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے منع کیا گیا۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہر چیز میں اصل اس کا مباح ہونا ہے، یعنی جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ حلال ہے، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لہذا یہ حرام فاتحہ، حرام جھنڈا پھہرانا، حرام کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا حرام، تو جو لوگ حرام کہتے ہیں دلیل وہ دیں۔ آج بڑی مشکل ہو گئی، ہمارے لوگ ڈیفنس کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں، کب آئیں گے وار کرنے کی حالت میں؟ ہاں بھائی ہم فاتحہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں ہے، تم نہیں کرتے، بتاؤ حرام کہاں لکھا ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ وہ الٹا کہتے ہیں کہ جو ہے جائز نہیں ہے، دلیل قائم ہونی چاہیے حرمت پر، حلت پہ دلیل نہیں۔ چلیے خیر، تو بیجا سوالات سرکار سے کیے جانے لگے تو منع کر دیا گیا۔ اب انہوں سارے سوالات جو اوپر کے گزرے یہی بین ہی مطلب روایت بالمعنی ہے، الفاظ اپنے ہیں، جو سرکار نے فرمایا اسی کو اپنے الفاظ میں، تو اسے روایت بالمعنی کہا جاتا ہے کہ معنی کو روایت کیا گیا۔ تو دونوں حدیثوں میں اختلاف ہے، حاصل کلام دونوں کا ایک ہے، الفاظ میں اختلاف ہے، معنن دونوں حدیثیں ایک ہیں، لہذا مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا،
یعنی جو کچھ ارشاد مبارک سنا ہے من و عن اپنی قوم کو پہنچا دوں گا، اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کچھ گھٹاؤں گا، نہ ہی اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا، کیونکہ اپنی طرف سے حدیث پاک میں کچھ بڑھا کر یہ کہنا کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے، یعنی جو میں نے نہیں کہا وہ کہے کہ میں نے کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل سبقت لسانی میں یا عدم توجہی کی بنا پر اگر کوئی خلاف شرع جملہ نکلا ہو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔